آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 اور 223 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے عن المحیض حیض کے بارے میں، قل آپ کہہ دیں ہوا اذن وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء پس تم الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض حالت حیض میں، ولا تقربوہن اور نہ قربت صحبت کرو تم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ یا طہرنا وہ خوب پاک ہو جائیں، فیضا پھر جب تطہرنا وہ خوب پاک ہو جائیں، فاتوہن تو تم آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے امرکم اللہ حکم دیا تمہیں اللہ نے، ان اللہ بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے التوابین توبہ کرنے والوں کو، ویحب اور پسند کرتا ہے المتطہرین پاک صاف رہنے والوں کو۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول عرب کے لوگ یہودیوں اور مجوسی کی طرح حیض والی عورتوں سے بہت نفرت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا انہیں گوارا نہ تھا، بلکہ یہ شدت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی طرف دیکھنا، ان سے کلام کرنا بھی حرام سمجھتے تھے، جبکہ عیسائیوں کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس تھا، یعنی وہ ان دنوں میں عورتوں سے ملاپ میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے۔ مسلمان نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حیض کے حکم کا دریافت کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اذان کا لفظ تکلیف، بیماری اور گندگی تینوں معنوں میں آتا ہے۔ نکرہ ہونے کی وجہ سے ایک طرح کی گندگی ترجمہ کیے گیا ہے۔ اس کا گندگی ہونا تو ظاہر ہے، طبی حیثیت سے بھی عورت ان دنوں صحت کی نسبت بیماری کی زیادہ قریب ہوتی ہے، اور اس حالت میں سے جمع خاوند اور بیوی دونوں کے لیے بیماری کا باعث ہو سکتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود میں جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ نہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے اور نہ گھر میں ان کے ساتھ اکٹھے رہتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماع کے علاوہ سب کچھ کرو۔ بلوغت کے بعد ہر عورت کو ایام ماہواری میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ عادت کے خلاف بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں، جس کا حکم حیض سے مختلف ہے۔ حیض کی مدت ہر عورت کے جسم اور اس کے مزاج کے لحاظ سے کم و بیش ہوتی ہے، جو عموماً کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہو سکتی ہے، اور اپنی اپنی عادت مدت حیض کا ہر عورت کو علم ہوتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ اور جب تک وہ خوب پاک نہ ہو لیں ان کے قریب نہ جاؤ، الگ رہو، قریب نہ جاؤ، ان دونوں سے مراد مجامعت کی ممانعت ہے۔ یہود و نصارہ دونوں اس معاملہ میں افراط تفرید کا شکار تھے، اور افراط و تفرید کی راہیں چھوڑ کر اعتدال کی تعلیم فرمائی گئی، اور بتا دیا گیا کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے ہم بستری کرنا حرام ہے،
اور چونکہ یہ قرآن کی واضح آیت سے ثابت ہے، لہذا ایسی حالت میں جمع کو جائز جانا کفر ہے اور حرام سمجھ کر لیا تو سخت گنہگار ہوگا، اس پر توبہ فرض ہے۔ بہرحال اس آیت کی روح سے خامد اور بیوی دونوں اکٹھے مل کر رہ سکتے ہیں، اکٹھا کھانا کھا سکتے ہیں، حتیٰ کہ میاں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے، اس کے گلے لگ سکتا ہے، اس سے چمٹ بھی سکتا ہے۔ اور قرآن میں دوسرے مقام پر باشروہن مجامعت کے معنی میں آیا ہے تو وہ کنائی معنی ہے، لغوی نہیں، بس صرف مجامعت نہیں کر سکتا۔ حیض کے دوران عورت جو کام نہیں کر سکتی ان میں سے چند احکام یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور حیض کے دوران اس سے نماز معاف ہے، نمازوں کی قضا اس پر واجب نہیں۔ نمبر 2، وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتی لیکن روزے اس سے معاف نہیں بلکہ بعد میں ان کی قضا دینا واجب ہے۔ نمبر 3، وہ ماں سوائے طواف کعبہ کے حج کے باقی سب ارکان بجا لا سکتی ہے اور واجب طواف کعبہ کے لیے اسے اس وقت تک رکنا پڑے گا جب تک پاک نہ ہو لے۔ نمبر 4، وہ کعبہ میں یا کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حجۃ الوداع کے سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ہمراہ تھی۔ جب آپ کا قافلہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچا تو حضرت عائشہ کے ایام ماہواری شروع ہو گئے، ایام حج قریب تھے اور آپ کو خدشہ پیدا ہوا کہ اس حالت کی وجہ سے وہ حج سے محروم نہ ہو جائیں، لہذا فرتے غم سے رونے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو فرمایا گھبراؤ نہیں، کاتب اللہ علی بنات آدم، یہ ایک فطری چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے۔ فرمایا حج کے ضیاء کا فکر نہ کرو، تم احرام باندھ لو، حج کے تمام ارکان ادا کرو سوائے اس کے کہ طواف کو مؤخر کر دو کیونکہ اس کے لیے مسجد حرام میں جانا ضروری ہے اور وہاں ایسی حالت میں نہیں جا سکتی۔ نمبر 5، وہ قرآن کو چھو نہیں سکتی، البتہ ذکر، استغفار، درود شریف اور دعائیں پڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 6، استحاضہ حیض سے بالکل الگ چیز ہے، استحاضہ بیماری ہے جبکہ حیض بیماری نہیں بلکہ عورت کی عادت میں شامل ہے، لہذا استحاضہ میں وہ تمام پابندیاں اٹھ جاتی ہیں جو حیض کی صورت میں تھیں، حتیٰ کہ اس سے توبت بھی کی جا سکتی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العزت پاک صاف رہنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے حکم کے مطابق زندگی گزارے، تقوی اختیار کرے، مجھ سے ڈرے، پرہیزگاری کی زندگی گزارے تو اس کو خوشخبری سنا دو کہ آخرت میں اس کو بہترین اجر دیا جائے گا، دوزخ سے بچا کر جنت میں جگہ دی جائے گی۔ نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرثن، کھیتی ہیں، لکم، تمہارے لیے، فاتو، لہذا تم آؤ، حرثکم، اپنی کھیتی میں، انا، جہاں سے، تم چاہو، وقدمو، اور آگے بھیجو نیک عمل، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، کہ یقیناً تم، ملاقوہ، اس اللہ سے ملنے والے ہو، وبشری، اور خوشخبری سنا دیجئے، المؤمنین، ایمان والوں کو۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ عورتوں سے متعلق فرمایا کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر عورت کو پیٹ کے بل لٹا کر مدبرۃ مباشرت کی جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اس کی تبدیل میں کہا جا رہا ہے کہ مباشرت آگے سے کرو یا چت لٹا کر یا پیچھے سے پیٹ کے بل یا کروٹ پر، جس طرح چاہو جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر صورت میں عورت کی فرج ہی استعمال ہو۔ فرج عربی زبان کا لفظ ہے جس کے بنیادی معنی شگاف، دراڑ یا دو چیزوں کے درمیان کشادگی کے ہیں۔ اردو اور عربی میں یہ لفظ کنایہ کے طور پر انسان کی شرمگاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس سے یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ جس طرح چاہو میں تو دوبر بھی آ جاتی ہے، لہذا دوبر کا استعمال بھی جائز ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ جب قرآن نے عورت کو کھیتی قرار دیا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ صرف کھیتی کے استعمال کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور یہ کھیتی صرف فرج ہے نہ کہ دوبر۔ بہرحال یہ غیر فطری فعل ہے
ایسے شخص کو جو اپنی عورت کی دوبر استعمال کرتا ہے ملعون قرار دیا گیا ہے۔ الغرض عورتوں کی قربت سے نسل حاصل کرنے کا ارادہ کرو، نہ کہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا، یعنی اولاد کی خاطر اور اپنی نسل برقرار رکھنے کے لیے کام کرو تاکہ تمہاری دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تمہاری جگہ پر دین کا کام کرنے والے موجود ہوں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح طور پر تربیت کرو، انہیں علم سکھلاؤ اور دیندار بناؤ، ان کے اخلاق سنوارو، اور اس کے عوض آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھو۔ نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاری ہے جو مرنے کے بعد بھی ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے، جیسے کہ حدیث مبارک میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کا ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، نمبر 3 صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے، ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں، مثلا نماز، روزہ وغیرہ ایسے اعمال ہیں جو انسانی زندگی میں ادا ہوتے تھے، گو ان کا ثواب عین طور پر باقی رہتا ہے کہ وہ ذخیرہ آخر ہو جاتے ہیں اور مرنے کے بعد اس پر جزا ملتی ہے، اور ان کا سلسلہ مرنے کے بعد آئندہ جاری نہیں رہتا، کیونکہ زندگی میں جب تک یہ اعمال ہوتے رہتے ہیں اس کا ثواب ملتا رہتا تھا۔ جب زندگی ختم ہو گئی تو یہ اعمال بھی ختم ہو گئے، اور جب یہ اعمال ختم ہو گئے تو اس پر جزا و سزا کا ترتب بھی ختم ہو گیا۔ الغرض جب اولاد نیک اعمال کرتی ہے، دعائیں مانگتی ہے یا احسان ثواب کرتی ہے تو اس کا ثواب مرحوم والدین کو پہنچتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اور آخرت کی بہترین سرمایہ کاری ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت اور وجہ افتخار اس کی اولاد صالح ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ صالح اولاد نہ صرف یہ کہ ماں باپ کے لیے دنیا میں سکون راحت کا باعث بنتی ہے، بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے وسیلہ نجات، ذریعہ فلاح بھی بنتی ہے۔ اور اس طرح سے کہ لائق نیک لڑکا اپنے والدین کی قبروں پر جاتا ہے، وہاں فاتحہ پڑھتا ہے، دعائیں مغفرت کرتا ہے، قرآن پڑھ کر ان کو بخشتا ہے اور ان کی طرف سے خیرات صدقات کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں مردہ کے لیے ثواب کا باعث ہیں جن سے وہ آخری زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے بھلے کام پہلے کرو، اس سے مراد ہے کہ اعمال صالح کرو یا جماعت سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، نیز بیہوں میں مشغول ہو کر عبادات سے غافل نہ ہو جاؤ۔ اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنے کی دعا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو برہنہ ہونے سے پہلے یہ کہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ عز و جل ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنا اور اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ بس یہ دعا پڑھنے کے بعد صحبت کرنے سے جو بچہ انہیں ملے گا اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، میاں بیوی کے باہمی معاملات میں اگر کوئی زیادتی ہو تو نہ کوئی گواہ ہوتا ہے نہ دخیل، اس لیے اس سے ڈرتے رہو۔ یاد رکھو ایک نہ ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا یوم یاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جب ہر شخص خود اپنے نفس سے سوال جواب کرے گا، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، نہ کوئی دلیل ہوگی اور نہ کوئی ساتھی، اپنی جواب دہی آپ ہی کرنا پڑے گی۔ اور آخری جملہ فرمایا وبشر المؤمنین، جو اہل ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، پیغمبر پر ان کا ایمان ہے، احکام الہی پر یقین رکھتے ہیں، اس کے قانون کی پابندی کرتے ہیں، انہیں خوشخبری سنا دیں کہ اللہ کا نزدیک ان کے لیے فلاح کامیابی کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔